ایسا میں نے خاص معنی بنا لیا ہے اور ایسی اصطلاح قائم کر لی ہے کہ کھوتے گھوڑے میں فرق تو ہوگا، کتے خچے میں فرق ہوگا، اور وصف نبوت میں شریک بھی نہیں ہوں گے انبیاء علیہ السلام کے۔ تو عرض کہتے ہیں مگر حاشا للہ، ایسا باطل ادعان اصلا شرعن عقلا عرفا کسی طرح بات شتر سے زیادہ وقت نہیں رکھتا۔ آپ میں خدا کی قسم عرض فرماتے ہیں یہ جو کہہ رہا ہے یہ باطل دعویٰ اصلا شرعا عقلا، نہ اصلا اس دعوے کو مانا جاتا ہے، نہ شرعا اس دعوے کو مانا جاتا ہے، اور نہ عقلا نہ عرفاً یہ دعویٰ مانا جاتا ہے۔ بس اس کی حیثیت کیا ہے؟ عالم باتیں ہیں کہ اونٹ کی ہوا کی طرح اس کی حیثیت ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت کوئی وقت نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں، میں مزید کھولنا نہیں چاہتا، عالم نے لفظ کیا بولا کہ باد شتر، اونٹ کی ہوا آپ سمجھتی ہیں کہ اونٹ کی ہوا کیا ہے، تو میں اونٹ کی ہوا اور اس کا دعویٰ ایک ہے، اس سے زیادہ کوئی قوت نہیں رکھتا، تو اونٹ کی ہوا کی وقت کیا ہوتی ہے اور ہوا کہتے کس کو ہیں؟ تو اللہ حضرت نے اس ظالم کے دعوے کو اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور فرماتے ہیں ایسی جگہ لغت و شرع عرف عام سب سے الگ، یعنی اس جگہ لغت سے بھی ہٹ کر اور شرع سے بھی ہٹ کر، عرف سے بھی ہٹ کر، جو عرف عام ہے اس سے بھی ہٹ کر سب سے الگ اپنی نئی اصطلاح کا دعویٰ کرنا اور اس کا مدعی ہونا، کہ نئی اصطلاح بنا دینا اور اس کا دعوے دار ہونا، یہ قابل قبول نہیں ہوگا اور نہ یہ ہوتا ہے۔ تو کبھی کسی اگر ایسا ہو یعنی قابل قبول ہو جائے تو اعلیٰ حضرت کہتے کبھی کسی کافر کی سخت سے سخت بات پر بھی گرفت نہ ہو، یعنی کبھی بھی جب ایسا دعویٰ باطل جو اصلاً شرعاً عرفاً بالکل باطل ہے، اگر یہ جو دعویٰ کرنے والا ہے اس کا دعویٰ قابل قبول ہو جائے تو کبھی کسی کافر کی سخت سے سخت بات پر بھی گرفت نہ ہو اور اس بندہ کافر میں نہ کہہ سکے۔ یہ اگر اس کو مانا جائے تو کوئی مجرم کسی معظم کی کسی ہی شدید توہین کر کے مجرم نہ ٹھہر سکے، یعنی عظیم لوگوں کی، اللہ کے محبوبوں کی، انبیاء کی، رسولوں کی وہ توہین کر کے بھی مجرم نہ ٹھہر سکے گا، کہ ہر ایک کو اختیار ہے کہ اپنی کسی اصطلاح خاص کا دعویٰ کر دے، یعنی وہ بدبخت جب توہین کرے، توہین کرنے کے بعد کہے کہ میں نے تو ایک اصطلاح خاص بنائی ہے جو ساری امت سے ہٹ کر ہے، تو اس کا معنی تو میں نے یہ لیا ہے، تو اس کا معنی تو میں نے یہ لیا۔ اب ہر کوئی بکواس کر کے کہ اس کا معنی یہ لے لیا ہے، میں نے ایک خاص اصطلاح بنا لی ہے، میری اصطلاح میں اس کا معنی یہ ہے، میری اصطلاح میں اس کا معنی یہ ہے، تو اللہ کہتے ہیں تو پھر کوئی مجرم ہی نہیں ٹھہرے گا، کوئی بے ادب ہی نہیں ٹھہرے گا۔ تو کیا اعلیٰ حضرت ہے کیا زید کہہ سکتا ہے خدا دو ہیں؟ اور جب اس پر اعتراض ہو کہ تو نے کیا بکواس کیا ہے، خدا دو ہیں، تو وہ کہتے ہیں میری اصطلاح میں ایک کو دو کہتے ہیں، میری اصطلاح میں ایک کو دو کہتے ہیں۔ آپ بتائیں کوئی اسے سنے گا کہ ایک کو دو کہتے ہیں؟ لیکن وہ کہتا ہے میری سب سے ہٹ کر ایک اصطلاح ہے۔ تو کیا عمر جنگل میں سور کو بھاگتا دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ وہ قادیانی بھاگا جا رہا ہے، وہ قادیانی بھاگتا ہے، یہ ایک سور اور خنزیر بھاگ رہا ہے، تو عمر کہتا ہے کہ یہ قادیانی ہے، یہ قادیانی۔ تو جب کوئی مرزئی گرفت چاہے، اس کی پکڑ کرے، تو وہ یہ کہتے کہ میری مراد وہ نہیں ہے جو آپ سمجھے، وہ نہیں ہے جو آپ سمجھیں، میری اصطلاح میں ہر بگوڑے یا ہر جنگلی کو قادیانی کہتے ہیں۔